فلسطین جو ہے یہاں پر مسجد اقصی ہے، اور مسجد اقصی جو ہے یہ یعنی یہاں پر بہت سارے انبیاء ہے، اور یہ سرزمین انبیاء کی سرزمین ہے۔ نبی علیہ السلام معراج کے موقع پر جو ہے وہ تشریف لے کر گئے، اور اسی طریقے سے مسلمانوں کا قبلہ اول جو ہے مسجد اقصی ہے۔ اور جس طریقے سے بیت اللہ کی طرف یعنی گھر سے ارادہ کر کے سفر کرنا کہ ہم بیت اللہ کا سفر کر رہے ہیں، اسی طریقے سے مسجد نبوی کا جو ہے گھر سے ارادہ کر کے سفر کرنا یعنی شریعت کے اندر ہے۔ اور تیسری جو مسجد ہے وہ مسجد اقصی ہے کہ گھر سے ارادہ کر کے آدمی جو ہے وہ سفر کا ارادہ کرے اور مسجد اقصی کو دیکھے، ثواب ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ہے وہ چند دعائیں مانگی تھیں، اور ان دعاؤں میں ایک دعا یہ تھی کہ اللہ جو مسجد اقصی میں نماز ادا کرے تو وہ مسجد اقصی میں نماز ادا کر کے اس حال میں باہر نکلے کہ اس کے جسم پر گناہوں کا ذرہ یعنی ایک گناہ کا ذرہ بھی موجود نہ ہو، اور وہ ایسے ہو جیسے آج ماں کے پیٹ سے جو ہے وہ جنا گیا ہے۔ تو یہ دعا حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ہے وہ کی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو دیگر دعائیں کی تھیں وہ دعائیں قبول ہوئیں اور ان کا اثر ظاہر ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ آخری دعا جو ہے، امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو بھی قبول کیا ہوگا، کیونکہ پہلی دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوئیں۔ تو یہ دعا بھی کہ یا اللہ جو مسجد اقصی میں نماز ادا کرے تو وہ مسجد اقصی سے اس حال میں نکلے کہ اس کے جسم پر گناہوں کا جو ہے گناہ کا کوئی ذرہ موجود نہ ہو، تو یہ دعا بھی قبول ہوئی۔ تو اتنی بڑی فضیلت والی جگہ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ الذی بارکنا حولہ یعنی مسجد اقصی کے ارد گرد جو زمین ہے یہ بڑی برکت والی ہے۔ اب برکت والی جو ہے دین کے اعتبار سے بھی ہے اور دنیا کے اعتبار سے بھی ہے۔ دین کے اعتبار سے اس لیے کہ وہاں پر انبیاء علیہ السلام آئے، نبی علیہ السلام جو ہیں وہ وہاں پر آتے ہیں اور معراج کے موقع پر، اور انبیاء کی امامت کرواتے ہیں، اس لیے نبی علیہ السلام کو امام الانبیاء کا جو ہے وہ لقب دیا جاتا ہے۔ تو یہ دین کے حوالے سے بڑی برکت ہے، اور مسلمانوں کا قبلہ اول رہا تو یہ بہت بڑی عظمت والی چیز ہے۔ تو جو دنیاوی حوالے سے ہے کہ اس کے قریب جو ہیں وہ نہریں ہیں اور زرخیز زمین ہے، وہاں پر پھل ہیں اور میوہ جات ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ارد گرد کی جو زمین ہے وہاں پر ہم نے برکت رکھی ہے۔ تو اتنی بڑی سرزمین ہے تو وہاں کے لیے وہاں کے مسلمانوں کی حفاظت یعنی ان جگہوں کی یعنی صرف ان پر عائد نہیں ہوتی بلکہ ہم پر بھی عائد ہوتی ہے، اور جتنے بھی مسلم ممالک ہیں ان سب پر عائد ہوتی ہے کہ اتنی عظمتوں والی جگہ کی حفاظت ہم بھی کریں اور دوسرے ممالک بھی کریں۔ اور اگر کوئی آدمی ان پر آواز کو اٹھاتا ہے یا للکار کرتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو ہے وہ آواز اٹھائیں اور للکار کریں، اور جس طریقے سے انہوں نے یعنی اعلان کے ساتھ ان کی حمایت کا، جو کہ مسلمانوں کے وہاں پر مخالف ہیں اسرائیلی اور قتل کر رہے ہیں، اور مسجد اقصی کے بارے میں ان کے جو گمان ہیں وہ غلط ہیں، تو ان کے ساتھ ان لوگوں نے حمایت کا اعلان کیا ہے، تو اس طریقے سے مسلمانوں کو بھی حمایت کا اعلان کرنا چاہیے۔ تو یہ میں کہتا ہوں کہ بہت بڑا ظلم یہ ہے، وہ قتل تو ہو رہے ہیں لیکن ظلم یہ ہے کہ مسلمان خاموش ہیں، مسلمانوں کو خاموش نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ہے یعنی دین کی مدد، اللہ کی مدد، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میری مدد کرے گا تو میں اس کی مدد کروں گا۔ تو اللہ کی مدد یہ ہے کہ اللہ کی دین کی مدد کرنا، اور یہ مسجد اقصی ہمارے دین کا اور مذہب کا حصہ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہاں پر جو لوگ رہ رہے ہیں ان کی جو ہے وہ ہم حفاظت کریں اور ان کی حمایت کا اعلان کریں۔ یہ بھی جو ہے دین کی مدد اور نصرت ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسری چیز جو علماء کرام نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ دلائل کی روشنی میں، یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی آتا ہے اور وہ اسلام پر طعن کرتا ہے اور اسی طریقے سے کوئی ایسی بات کرتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ یعنی اشتعال انگیزی ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے کوئی بات کرتا ہے شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے، تو فرمایا کہ یہ نہیں کہ اس کو کہہ دیا جائے کہ اس کو قتل کر دو یا جو ہے اس کو جو ہے یعنی یہاں سے نکال دو یا ملک سے نکال دو، نہیں، بلکہ دلائل کی روشنی میں جو اس آدمی کے اعتراض ہیں اس کو دور کیا جائے۔ اور اسی طریقے سے جو بھی شبہات پیدا ہو رہے ہیں دین کے معاملے میں اور کوئی بھی پیدا کر رہا ہے، ان شبہات ایک تو ان لوگوں کو سمجھایا جائے جو شبہات پیدا کر رہے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان شبہات کو جو ہے وہ دور کیا جائے کہ یہ شبہات پیدا کیے گئے لیکن ان کا جواب یہ ہے۔ بہت ساری ایسی چیزوں کا ذکر قرآن مجید کے اندر ہے کہ لوگوں نے، کافروں نے جو ہے وہ
شبہات پیدا کیے اور اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا، نبی علیہ السلام نے ان کا جواب دیا، صحابہ اکرام نے جواب دیا. تو یہ نہیں ہے کہ کہا گیا کہ اس کو قتل کر دو اور ختم کر دو، اس نے شبہ کیوں پیدا کیا؟ تو دین کو دلائل کے ساتھ واضح کرنا یہ بھی دین کی مدد ہے، اور اللہ کی مدد ہے، یعنی اللہ کی مدد دین کی مدد ہے. تو یعنی دلائل کی روشنی میں دین کو واضح کرنا اور دلائل کی روشنی میں شبہات کو دور کرنا. تلوار کی روشنی میں شبہات کو دور نہیں کیا جا سکتا اور نہ کرنا چاہیے، بلکہ دلائل کی روشنی میں شبہات کو اور آنے والے سوالات کو جو ہے وہ دور کیا جائے.